اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اور تیسرا مسئلہ، اسلام انتہائی نظافت والا، اسلام انتہائی صفائی والا، اسلام انتہائی پاکی والا مذہب ہے۔ اور طہور شطر الایمان کہا گیا، پاکی ایمان کا آدھا حصہ حضور نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ قربانی کر کے اللہ کی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، آپ قربانی کر کے سارے محلے والوں کو تکلیف مت دیجیے۔ لایا جانور ذبح کر دیا، پورا بہا دیا، پورا خون کا پانی روڈوں پہ جا رہا ہے، فضلے کنڈیوں میں پڑے رہے ہیں، خود کو تکلیف۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے فضائیں معطر ہیں، اس لیے تھوڑا سا صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے قربانی پر، اس کا بہت خاص ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ اہتمام ہوتا ہے، ہمارا بھی اپنا فریضہ ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، اس کا بہت اہتمام کیجیے۔ ہم عبادت کر کے دوسروں کو اسلام کا صحیح پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے، اسلام کا صحیح پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے۔ لیکن قربانی کر کے اگر ہم یہ کہہ دیں اور گندگی پھیلا دیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہو جائے کہ صاحب یہ 3 دن مسلمانوں سے پریشانی ہے، دم ہے دم ہے، اور خاص طور پر ایسے علاقے جہاں غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسلام مواسات کا حکم رکھتا ہے، غمخواری بتلاتا ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے آس پاس پڑوس میں اطراف میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو قربانی کا گوشت ان کو بھی ہدیہ دیجیے، ضرورت ہے اس بات کی۔ جیسے رمضان المبارک کے موقع پر میں عرض کرتا ہوں کہ شیر خورما آپ بناتے ہیں تو تھوڑا دودھ کا اضافہ کر کے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہدیہ دیجیے، غیر مسلموں کو۔ اور ایسے قربانی کے موقع پر بھی قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں آپ، اور دیجیے، اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہماری عید ہے اور ہمیں اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے ہم سے الگ ہیں، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری عید میں، ہمارے تہوار میں، ہماری خوشی میں آپ بھی شریک ہیں، اس لیے ہم بھی یہ گوشت کھا رہے ہیں، آپ بھی یہ گوشت کھائیے اور ان کے عقیدے کا بھی خیال رکھیے۔ اگر آپ بڑا کاٹ رہے ہیں کسی وجہ سے اور بڑا ان کے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے تو وہ بڑا گوشت ان کو مت دیجیے، ان کو زد ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی۔ وہ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں تو دیجیے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی نان ویج نہیں ہے، ویجیٹیبل ہے، تو آپ ان کو گوشت مت دیجیے۔ لیکن یہ کام کرنے کے ہیں، اس سے اخلاق پھیلتے ہیں، اس سے تعلیم پھیلتی ہے، اس سے اسلامی تعارف ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، قربانی کے موقع پر خاص طور پر میرے بھائیوں صفائی کا اہتمام کیجیے، بلکہ ہو سکے تو ایک مہم چلانے کی ہمیں ضرورت ہے، ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بعض حضرات جو واٹس ایپ پہ اور فیس بکوں پہ جو مستقل رہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ان کے کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، اس وقت یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گروپوں میں پھیلائیے اس مسئلے کو کہ اسلام انتہائی صفائی ستھرائی کا مذہب ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا ہم ایک ضرور خیال رکھیں گے، ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ 3 دنوں میں راستوں پر چلنا دشوار ہے۔ اوجڑی لایا پھینک دیا، بوٹی کا لایا فضلہ لایا پھینک دیا، ساری کنڈیاں بھری پڑی ہیں، وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا تھوڑا خیال رکھیے، صفائی ستھرائی کی بہت اہمیت ہے، اسلام کا حکم ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کا غلط تصور مت پیش کیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کا جو چمڑا ہے، چرم آپ اگر چاہیں تو خود استعمال کر سکتے ہیں، دباغت دے کے اس کو نمک وغیرہ ڈال کے اس کو سکھا کے قربانی کا چمڑا آدمی خود استعمال کرنا چاہے تو کرے، اور اگر نہیں تو پھر مختلف مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں۔ دیکھیے یہ اس وقت تنظیموں اور مدارس جو رفاہی کام کرتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، ان کے واسطے یہ ایک بہت بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا، لیکن اب وہ سازش ہے یا کیا ہے، قطع نظر اس کے قربانی کے چمڑوں کی ویلو گرا دی گئی۔ جو چمڑے 150 200 تک بکرے کے جاتے تھے، آج 5 سے 10 روپے میں وہ چمڑا جاتا ہے، بلکہ اس کو بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ مدارس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس سے، اس لیے یہ عاجز ایک گزارش کرتا ہے آپ لوگوں سے، مدارس ہمارے بچوں کے، ہمارے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔
اس لیے جو قربانی کر رہے ہیں، پہلے تو مدارس کے کارکنان آپ کے گھروں پہ آ کے وصول کرتے تھے، لیکن اس پہ اچھے خاصے خرچے ہوتے تھے۔ اب آمدنی کم، خرچے زیادہ ہو گئے، اس لیے مدارس والے اس کی وجہ سے رک گئے۔ اب ہم میں کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر جہاں بھی سینٹر لگا ہوا ہے وہاں تک اپنے چرم پہنچائیے، خود لا کے پہنچائیے، بلکہ یہ بھی آپ کی عبادت کا حصہ ہے سمجھیے۔ جیسے آپ اپنے سمداوے میں جا کر اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے سمداوے میں ران اور ہاتھ جیسا پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی یہ دینی ذمہ داری سمجھ کر یہ چمڑوں کو پہنچائیے۔ لیا کنڈی میں ڈال دیا، لیا اٹھا کے پھینک دیا، قصاب کو اجرت میں دے دیا، لے جا رہے بھائی گھر صاف کرنا ہے، ہٹا رہے بھائی، یہ کام مت کیجیے، اللہ کے واسطے مت کیجیے، اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ جیسے وہ رشتہ داروں کو گوشت پہنچانا آپ کی ذمہ داری، ایسے ہی مدارس اسلامیہ کا جو سینٹر ہے اس سینٹر تک آپ یہ چرم پہنچائیے۔ آپ کا جتنا خرچ ہوگا آمد و رفت کا، پیٹرول کا، اس پہ ثواب ملے گا، پیدل جائیں گے تو ایک ایک قدم پہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ایک کام تو یہ کیجیے۔ دوسرا، کم سے کم اپنی حیثیت کے مطابق ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کم سے کم ضرور دیجیے تاکہ مدارس کا نقصان نہ ہو۔ یہ کام کرنے کا ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے۔ رمضان المبارک کے حالات میں لوگوں کے مدارس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے حالات کی وجہ سے زکاتیں نہیں نکل پائیں، تو کم سے کم اتنا ضرور کیجیے۔ آپ قربانی کے واسطے ماشاءاللہ اچھے سے اچھا جانور آپ خرید رہے ہیں، تو ایک چمڑے کے ساتھ 100 روپے اگر آپ دے دیں مدارس کو تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کام ضرور کیجئے۔ جس جگہ جس مدرسے سے بھی آپ کو مناسبت ہو، جس تنظیم سے بھی آپ کو مناسبت ہو، آپ خود پہنچ کر چمڑا ان کو عطا کیجئے اور اس کے ساتھ 100 روپے آپ دے کے رسید حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ کام ہے، کرنے کا کام ہے۔